بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری ویڈیوز معلوماتی ہوتی ہیں۔ اکثر احباب کال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی اجازت دی جائے، فلاں چیز کی اجازت دی جائے، فلاں چیز کی اجازت دی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میرے عملیات ہیں جن کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے وہ سب بتا دیتا ہوں۔ جس آیت کی، جس اسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ادا کی ہوتی ہے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ اس کو بلا تردد، بلا خوف و خطر آپ اس کو پڑھیں۔ قرآن پاک کی صورتوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کس لیے؟ کہ آپ اس کو ایک ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کسی کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلا اجازت پڑھیں، اللہ کی کلام ہے۔ ہاں، اجازت کی ضرورت اس وقت ہے جب آپ کسی آیت کا، کسی اسم کا چلہ کرنا چاہیں، اس کے عمل بننا چاہیں، تو پھر اجازت ہوتی ہے۔ ہر ویڈیوز کے اوپر کمنٹس آنا، اس کی مجھے اجازت دے دیں، اس کی مجھے اجازت دیں، اس کی مجھے اجازت دے دیں، تو جب آپ کے ہاں یہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے، یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، تو اس کی سب کو اجازت ہے، کوئی خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ واضح کر دوں، بات ہے بڑی کڑوی، بات ہے بڑی سچی، اس کو برداشت کر لینا اور اس کو سمجھنا۔ فقیری جو ہوتی ہے نا، فقیری، وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک حقیقی اور ایک مجازی، ایک اصل اور ایک نقل، ایک نمبر اور دوسری دو نمبری۔ ہر چیز کے اندر دو نمبری چلنا شروع ہو گئی ہے۔ عمل دیکھیں، کامل دیکھیں، حکیم دیکھیں، طبیب دیکھیں، ڈاکٹر دیکھیں، جس شعبے میں جائیں جعل سازی ضرور ہے۔ اور جو فقر، حقیقی فقر ہے، جس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے، الفقر و فخری، جس طرح بزرگان نے کہا یا کسی بڑے کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ فقر میرا فخر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقر کی دولت سے جب مالا مال کر دیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی نظر میں ہیچ اور بے توقیر ہو جاتی ہے۔ لوگ عملیات کو اپنا ذریعہ معاش سمجھتے ہیں کہ اس اسم کو پڑھو، 1 منٹ کے اندر، 1 رات کے اندر اتنے کروڑ کے آپ مالک بن جائیں گے۔ مالک بن کے دکھائیں پھر۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی بھی انسان غریب نہ ہوتا۔ یہ دولت قسمت سے ملتی ہے، محنت سے نہیں ملتی۔ کسی پیر صاحب کا ایک مرید گیا نا، کہنے لگے مجھے فقیری چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ فقیری اصل یا نقل، 1 نمبر یا 2 نمبر۔ جب فقیری 1 نمبر ملتی ہے نا تو اس کو برداشت کرنا یا اس کو آگے بڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں، 1 نمبر کیا ہوتی ہے، 2 نمبر؟ اس نے کہا اچھا بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ بالکل ٹینٹ کرا لو، پھٹے پرانے کپڑے پہن لو، کسی مالدار انسان کے گھر کے سامنے، جس کی کوٹھی کاریں بنگلے ہوں، نوکر چاکر ہوں، وہاں جا کر آواز لگاؤ۔ کیا آواز لگانی ہے؟ کہ اے انسان تو مر مٹنے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے، تیری اولاد، تیری مال و اولاد، تیری جائیداد سب فنا ہونے والی ہے، کچھ دے دو اللہ کے نام کا۔
اور جب تم ان کو حقیقت سے روشناس کرا رہے ہوتے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو پھر دیکھنا کہ لوگ تمہارے ساتھ حشر کیا کریں گے۔ وہ مریض چلا گیا، کسی لینڈ لارڈ کی کوٹھی کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اللہ کے نام کا دو، تمہارا مال فنا ہونے والا ہے، تم بھی فنا ہونے والے ہو، تیری اولاد بھی، تیری جوانی، تیری ہر چیز۔ وہ ایک خاتون تھی، بڑی لینڈ لارڈ تھی، اس نے لیا نا ڈنڈا تو ہڈی پسلی ایک کر دی، بدبخت کہیں کا، جا تیری ایسی کی تیسی، ہڈیاں توڑوا کے آیا پیر صاحب کے پاس، آپ بڑی دیر سے آئے ہو، کہنے لگا یہ دیکھیں نا، آواز لگی اور یہ حال کر دیا۔ وہ پٹی کی، مرہم کی، ہڈی پسلی کا جوڑ توڑ کر کے ان کو 1 ہفتے 10 دن بعد اچھا خاصا کر دیا، تندرست کر دیا۔ کہا پھر جاؤ اسی کے سامنے جہاں مار پڑی ہے نا، تو وہاں جا کر پھر آواز لگاؤ، دو اللہ کے نام کا، اللہ تمہیں عمر خضری عطا کرے، اللہ تمہاری نعمتوں کو لازوال کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے، تمہیں صحت دے، سلامتی دے، عزت دے، دنیا جہاں کی اور دولت دے، اور ان ساری چیزوں کا ذکر کرو جو فنا ہونے والی ہیں، ان کو دوام کی صورت میں ذکر کرو۔ اللہ تمہیں خضری عمری دے، اللہ تمہیں آب حیات بھی نہ نصیب کرے، اللہ تمہیں کسی چیز کا بھی نقصان نہ دے۔ اسی خاتون نے سب کچھ فقیر کی ٹوکری میں ڈالا، جا اتنی ساری دعائیں جو دیں، گیا پیر صاحب کے پاس، کہا بڑے جلدی آئے ہو؟ نے کہا بس آواز لگانے کے ساتھ ہی سب کو مل گیا، تو کیا وہاں؟ نے کہا یہی 1 نمبر فقیری اور 2 نمبر فقیری ہے، جس چیز کو حق اور سچ جان کر تو نے بیان کیا کہ ہر انسان نے فنا ہونا ہے، عزت، دولت، شہرت، مال، اولاد، سب کچھ فنا ہونا ہے، تو نے حقیقت میں ان کو بیان کیا اور تمہیں مار پڑی۔ اور جب تو نے 2 نمبری کی، اس دنیا میں کس نے رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا، تو تمہیں نعمتوں سے نوازا گیا۔ یہ فقیری ہے جعلی 2 نمبری۔ کیا کسی کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ کہ تندرست توانا رہنا ہے؟ کسی کی دولت ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے؟ نہیں، فنا ہو جاتی ہے۔ اور جب پہلے کہا کہ تم نے، تیری اولاد نے، تیرے مال نے، تیرے گھر نے، تیرے سارے کاروبار نے تباہ ہو جانا ہے، یہ حقیقت ہے اور ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ یہ فقیری کی 2 قسمیں۔ آپ کو کون سی فقیری چاہیے؟ 1 کروڑ روپے والی؟ ایک اللہ کا اسم پڑا، یہ چاند کا پہلا ہفتہ ہے، اس کو یوں پڑھو تو اتنے عطا کیا جائے گا، یوں پڑھو تو اتنا کروڑ آ جائیں گے؟ کیا ہوتا ہے ایسے؟ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں، رسول کی ذات میں، اپنے مرشد کی ذات میں فنا کر دو۔ جب تمہیں فنائیت کا مقام حاصل ہوگا، تم لازوال بن جاؤ گے، تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنی انا کو سب مٹا دو۔ اللہ الصمد، اس کی کثرت کرو۔ سورہ اخلاص کو یوں پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، 100 بار پڑھ کے سورت کو مکمل کر لو، یہ اپنا معمول بنا لو۔ ہر چیز کی محتاجی، احتیاجی، ضرورت تم سے دور ہو جائے گی۔ تمہارے سامنے دنیا کی بادشاہی بھی ہیچ اور بیکار نظر آئے گی۔ یہ اپنا معمول بنا لو روز کا۔ یا پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، صرف جمعرات کے دن، صرف جمعرات کے دن عصر سے مغرب تک اس کو بے شمار لا تعداد پڑھتے رہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ تمہارے بس ارادے اور تصور کی دیر ہوتی ہے، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مالا مال ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے۔ دل فقر کی دولت سے مالا مال ہے، یہ دنیا کا مال و زر پہ تف بھی نہیں کرتا۔ اپنے دل کو فقیر بناؤ، فقر کا لباس
فقر کا کھانا، فقر کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا جہاں کا امیر ترین بندہ بنا دے گا۔